للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رمضان المبارک کو گزارنے کے بعد آج ہم اپنا گزشتہ سبق جاری تھا جو ہمارا وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفات، نماز کا طریقہ، اس حوالے سے ہماری احادیث چل رہی تھی۔ رمضان آیا چلا گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آئندہ رمضان کو پانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مقصد جو رمضان کا ہے وہ ہمیں لینا اور سوچنا ہے کہ رمضان ہم نے گزار تو لیا لیکن اس سے سیکھا کیا ہے، تبدیلی کیا آئی ہے، روٹین وہی ہے یا کچھ بدلا ہے۔ اگر اسی روٹین پر ہیں تو اس کا مطلب رمضان ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے کر گیا، اگر کچھ نہ کچھ بدل گیا ہے تو اس کا مطلب فائدہ دے گیا ہے۔ تو یہ ہمیں سب کو بطور مسلمان سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں کیا تبدیلی آئی ہے، عادات میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اگر اسی طرح چل رہے ہیں تو فکر مند ہونا چاہیے، اگر تبدیلی ہے تو پھر الحمدللہ ادا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تو نماز کے حوالے سے رمضان میں آخری عشرے میں کچھ پریکٹیکلی طور پر بھی کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کی تھی، اس میں زیادہ تر اعتکاف والے تھے، عام لوگ کم ہی تھے۔ تو اس کے علاوہ جو ترتیب سے ہمارا سبق چلتا ہے اس میں ہم نے تفصیلاً کافی ساری چیزیں بیان کی ہیں، اگرچہ وقت گزر گیا، رمضان کا پورا مہینہ، شوال کا آدھا مہینہ، 1.5 مہینہ تو یہی ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی جو حدیث سال پہلے پڑھی تھی وہ شاید ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اگر اس پر عمل شروع کر دیں تو پھر نہیں ہم اس کو بھولتے۔ تو اس کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، جاننے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، صرف علم میں اضافہ نہیں بلکہ اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہم عمل کوئی اس طرح کا کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے برخلاف ہے، اس کی درستگی ہو جائے، اور کوئی اس طرح کی ادائیگی ہے کہ جو ہم کر نہیں پاتے، کرنی چاہیے، اس کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، اس کو جان لے۔ اور اگر صرف یہی ہو کہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ معلومات میں اضافہ جو ہے یہ بھی ہمیں پکڑوا دے گا۔ کس طرح کہ اللہ تو کہے گا کہ ہاں تمہیں تو پتہ چل گیا تھا، علم آ گیا تھا، عمل نہیں کیا۔ تو گویا کہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ علم یا معلومات یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں، اللہ کے ہاں معیار ہے عمل، کارکردگی، کیا کیا ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل حجت بھی ہے اور قابل معیار بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث جو جہاں پر ہم رکے تھے اس سے پچھلی جو حدیث ہماری ہے وہ وطر کے حوالے سے تھی، قنوت پڑھنا، قنوت نازلہ، یہ تفصیلاً ساری بات ہو چکی ہے۔ آج جو ہماری حدیث ہے وہ سجدہ میں جانے کا طریقہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، وہ اس طرح نہ کرے جس طرح اونٹ کرتا ہے، یعنی کہ اپنے گھٹنوں کو زمین پر پہلے نہ لگائے جس طرح اونٹ پہلے زمین پر اپنے گھٹنوں کو لگاتا ہے۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اگر گھٹنے نہیں لگانے تو پھر کیا کرنا ہے وہ بھی یہاں پر بیان ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو پہلے لگائے، یعنی کہ ہم رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اونٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت دی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جانور کے اگلے پاؤں بھی پیر ہی کہلاتے ہیں، گھٹنے ہی کہلاتے ہیں۔ تو اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے اگلی 2 ٹانگوں کو جھکاتا ہے، وہ گھٹنے نیچے لگاتا ہے، پھر جسم کا پچھلا حصہ بٹھاتا ہے اور پھر اس پر وزن دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بیان کرتے ہوئے منع کیا ہے کہ جس طرح اونٹ کرتا ہے ویسے نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ پہلے ہاتھ لگانے ہیں پھر گھٹنے لگانے ہیں۔ اخرجہ الثلاثۃ، اس کو تینوں نے روایت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث بھی ہے، امام صاحب جو اسی نمبر میں اس کو لے کر آئے ہیں، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو پیچھے گزری ہے یہ مضبوط ہے، قوی ہے، حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کیا ہے؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، وضع رکبتیہ قبل یدیہ،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھے، وضع رکبتیہ، دونوں گھٹنے رکھے، قبل یدیہ، ہاتھوں سے پہلے، اخرجہ الاربعۃ، اس کو چاروں نے روایت کیا ہے، یعنی کہ بخاری مسلم کے علاوہ باقی چار۔ فإن للأول شاہدا من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، پہلی جو حدیث ہے جو ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی، اس حدیث کے شاہد یعنی کہ دوسرے راوی وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں۔ صححہ ابن خزیمہ تھا، اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، وذکرہ البخاری معلقا موقوفا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو معلق تعلیق لگاتے ہوئے موقوفاً ذکر کیا ہے۔ یہ موقوف، مقطوع اور مرفوع کی ڈیفینیشن ہماری ہو چکی ہیں، ان کو ریوائز کر لیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تعلیقاً موقوف ذکر کیا ہے، سند کے اعتبار سے یہ موقوف۔ اب دونوں روایات ہیں، ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، اور اونٹ سے مشابہت کیا ہے کہ گھٹنے پہلے لگانا۔ دوسری حدیث وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے پہلے لگائے، ہاتھ بعد میں لگائے۔ اب یہ ظاہری طور پر دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں، یعنی ایک مشرق ہے تو دوسری مغرب ہے، ایک میں گھٹنوں سے منع کیا گیا اور دوسری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نظر آتا ہے کہ آپ گھٹنے پہلے لگا رہے ہیں۔ تطبیق کیا ہے؟ یہ تعارض ہم اس کو کہتے ہیں، اصول حدیث کی اصطلاح میں اس کو تعارض کہا جاتا ہے، یعنی کہ اختلاف ہے دونوں روایات میں۔ محدثین نے اس پہ کلام کیا، جس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ملتا ہے کہ انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ اونٹ سے مشابہت اختیار نہیں کرنی، ان سے بھی یہی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ وہ جب نماز پڑھتے، رکوع کے بعد سجدے میں جاتے تو پہلے ہاتھ رکھتے پھر گھٹنے رکھتے، اونٹ کی مخالفت کرتے ہوئے۔ اور یہ حدیث زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہے، جیسا کہ یہاں پر بھی میں نے الفاظ پڑھے ہیں کہ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وائل بن حجر، کہ یہ والی حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ زیادہ قوی اور مضبوط ہونے پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ہے۔ اس کی وجہ، سبب یہ ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک راوی ہے شریک القاضی۔ شریک القاضی راوی عن سے روایت کرتا ہے، اور جب یہ راوی اکیلا ہو کر، تنہا ہو کر یہ راوی عن سے روایت کریں تو ان کی روایت قابل حجت، قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اس کو تدلیس بھی کہتے ہیں کہ یہ مدلس راوی ہے، اصول حدیث کی یہ اصطلاحات ہیں۔ ہاں، ان کی روایت کے ساتھ جو حدیث انہوں نے روایت کی ہے یا جس حدیث کی سند میں ان کا نام ہے، ان کے ساتھ اور کوئی راوی جو زیادہ مضبوط ہو وہ شامل ہو جائے تو پھر یہ قابل حجت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے لگانے والی حدیث پر گھٹنے ہاتھ پہلے لگانے والی حدیث مضبوط ہو جاتی ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، اس سبب سے، شریک القاضی کی وجہ سے، وائل بن حجر کی جو حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنے پہلے لگانے کا عمل دیکھا گیا ہے، یہ کمزور ہو جاتی ہے بنسبت اس کے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھٹنے بعد میں لگائے جائیں، ہاتھ پہلے رکھے جائیں، اور یہی عمل زیادہ مضبوط ہے۔ صحابہ سے بھی اسی پر زیادہ عمل ملتا ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو تعلیقاً روایت کیا ہے۔ اس طرح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سجدہ کرتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے جو فقہاء میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں بھی راجح موقف اور زیادہ تر فقہاء میں یہی بات ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے۔ حنابلہ کے ہاں یہ بھی ہے، الا کہ احناف کے ہاں یہ ہے کہ وہ پہلے گھٹنے رکھتے ہیں اور پھر ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن اس پر عمل جو ہے وہ اسی حدیث کی بدولت ہے جو سنداً کمزور روایت ہے، اور اس پر محدثین نے کافی زیادہ کلام کیا ہے۔ باقی اس کی مزید تفصیل بھی کچھ کتابوں میں ملتی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، یہ سجدہ میں جانے کے طریقے کے حوالے سے دونوں روایات، یہ واضح ہو گیا کہ ہم نے جب سجدے میں جانا ہے تو پہلے ہاتھ رکھنے ہیں، اس کے بعد گھٹنے رکھنے ہیں، الا کہ کبھی کمر میں درد ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اگر کوئی گھٹنے بھی پہلے رکھ لیتا ہے تو پھر اس میں کوئی اس طرح کی حرج والی بات نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔
ہمارے ہاں حکم لگانے میں بہت تیزی کی جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی تو مفتی بنتا ہے، تو وہ فوراً ہی فتویٰ لگا دیتا ہے، نہیں اب اس نے یہ کیا تو اب نماز ہی نہیں۔ تو یہ ایسا عمل نہیں ہے جس میں نماز ہونے یا نہ ہونے کا عمل دخل ہو جائے، بلکہ نماز میں جو سنت کی مطابقت ہے، یعنی سنت پر جو ادائیگی ہے اس میں کمزوری پیدا ہوتی، باقی اس کے علاوہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جب شرعی عذر اس کا داخل ہو جاتا ہے تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پھر اللہ رب العالمین کے ہاں یہ عذر قابل قبول ہے کہ اس کے پاس عذر ہے، اس عذر کی بنا پر اس نے سنت کے خلاف کام کیا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم وضو کرتے ہوئے مسح کرتے ہیں، اب زخم ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، اس پر مسح ہے، حالانکہ اصل کیا ہے کہ اس حصے کو دھونا ہے، لیکن مسح کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ شرعی عذر ہے۔ اب اسی طرح گھٹنے اگر پہلے لگاتا ہے، کمر کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس بنا پر اگر گھٹنے پہلے لگا لیتا ہے تو یہ شرعی عذر ہے، جس طرح کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے۔ اب اصل حکم کیا ہے کہ وہ نماز کھڑا ہو کر پڑھے، سجدہ رکوع جس طرح اس کی ادائیگی ہے اس طریقے پر کرے۔ اب اس کے پاس شرعی عذر ہے، بیمار ہے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کمر کا، جوڑوں کا مسئلہ ہے، اس بنا پر اگر وہ کرتا ہے تو اس کے ہاں شرعی عذر ہے، اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے اس کی۔ تو اسی طرح یہ بھی شرعی عذر کی بنا پر اگر کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن اگر سنت کو جانتے ہوئے جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر وہ سنت کا مخالف سمجھا جائے گا، یعنی کہ سنت جانتے بوجھتے وہ اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کو چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی اہمیت اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ان لوگوں کو جب لایا جائے گا جو سنت کی خلاف ورزی کرتے تھے تو ان کو دور کر دیا جائے گا، حالانکہ وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے، جو اس امت کا خاصہ ہے، وضو کے اعضاء چمکنے کے باوجود ان کو دور کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امت ہی یہ میری امت ہے، ان کو مجھ سے دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں ان کا ہی تو انتظار کر رہا ہوں، حوض کوثر پر میں انہی کا تو انتظار کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا ان کے درمیان جو دیوار کی گئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کئی کچھ ایجاد کر لیا تھا، آپ کی سنت سے یہ ہٹ گئے تھے، نئی نئی چیزیں کرنے لگ گئے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سختاً اب ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، اتنا دور کہ مجھے نظر بھی نہ آئے، میری آنکھوں سے دور لے جاؤ۔ تو پھر آپ علیہ السلام بھی نفرت کا اظہار کریں گے۔ اس میں سنت کی اہمیت پتہ چلتی، ہم عام طور پر اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں کہ اچھا جی کوئی بات نہیں، سنت یہ ہے، آپ بڑھاپے میں داڑھی رکھ لیں گے، سنت یہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سنت ہلکی نہیں، یہ سنت ہی ہے جس پر انسان کے ایمان کا معیار بنتا ہے۔ اگر وہ سنت کوئی ہلکا لے لے تو پھر فرضوں میں بھی وہ کمزور ہوتا ہے۔ وہ فرضوں میں پورا تبھی ہو سکتا ہے جب وہ سنت پر عمل پیرا ہوگا، اور فرضوں کی تکمیل بھی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ سنت کی ادائیگی اچھے سے کرتا ہے۔ تو اس لیے سنت کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس میں ہمیں سستی نہیں برتنی چاہیے۔ انسان کے اعمال ہی بڑھتے ہیں، بلکہ فرضوں میں اگر کمی کوتاہی ہے تو ان سنتوں سے یہ ادا کی جانے والی جو سنتیں انہیں سے ہی پوری ہوگی جو نماز کا حصہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پر خاص توجہ کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے وہ تشہد کے حوالے سے ہے، اس میں مسائل تھوڑے سے زیادہ ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔